بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ یونس میں آج ہم آیت نمبر 45 to 49 دیکھیں گے انشاءاللہ. اور مجھے امید ہے کہ ان آیتوں کو سننے کے بعد انشاءاللہ ضرور آپ کو جو ہے وہ آخرت کی فکر لگ جائے گی انشاءاللہ. دیکھتے ہیں کیا ہے ان آیتوں میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ. اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں اور جس دن اللہ ان سب کو جمع کرے گا انہیں محسوس ہوگا گویا کہ نہیں وہ رہے دنیا میں مگر ایک گھڑی ہی رہے دن کی، اور پہچان رہے ہوں گے ایک دوسرے کو آپس میں. یقیناً نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی ملاقات کو، پھر وہ نہ ہوئے ہدایت پانے والے. آیت نمبر 46. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر ہم دکھا دیں آپ کو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کچھ جس کا ہم وعدہ کر رہے ہیں ان سے، یا ہم وفات ہی دے دیں آپ کو، بہرحال ہماری ہی طرف لوٹنا ہے ان سب کو، پھر اللہ گواہ ہے اس پر جو یہ سب کر رہے ہیں. آیت نمبر 47. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اور ہر امت کے لیے ایک کوئی رسول ہے، پھر جب آیا ان کا رسول فیصلہ کر دیا گیا ان کے درمیان انصاف کی بنیاد پر، اور ان کا کچھ بھی جو ہے نقصان نہیں کیا گیا، یعنی ان پر کوئی ظلم نہیں کیا گیا. آیت نمبر 48. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور وہ سب پوچھتے ہیں کب پورا ہوگا یہ وعدہ، یہ فیصلے کا وعدہ کب پورا ہوگا، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ. آیت نمبر 49. قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. آپ ان سے کہہ دیجئے نہیں میں اختیار رکھتا ہوں اپنے آپ کے لیے بھی کسی بھی نقصان کا اور نہ ہی نفع کا، ہاں مگر ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے. ہر امت کا ایک وقت مقرر ہے، یعنی یہ پوچھ ہے نا کہ عذاب کب آئے گا، تو ایک وقت مقرر ہے، جب آ جائے گا اس کا وقت تو نہ وہ پیچھے ہٹ کر سکے گا اس سے، یعنی اس وقت کو ایک گھڑی بھی، اور نہ ہی وہ آگے بڑھ سکے گا. چلیں انشاءاللہ آیت نمبر 45 سے کنٹینیو کرتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کا خلاصہ کر دیا کہ بھائی میں لوگوں پہ کوئی ظلم نہیں کرتا ہوں. لوگ اگر خود ہدایت کی طرف نہ آنا چاہیں، ہدایت کی طرف نہ رکھیں، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نعوذ باللہ ایسے نہیں ہے کہ بندے کو ہدایت چاہیے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں دے رہے ہیں. جی نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. پھر اسی طریقے سے میں نے آپ کو کچھ ایگزامپلس دیے تھے. جیسے سمجھیے کہ آپ کسی کو جیسے نماز کی تلقین کرے کہ بھائی نماز پڑھا کرو، اللہ کی عبادت کیا کرو، اور کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں نا ہاں اللہ ہدایت دے گا تو ہم پڑھ لیں گے. یہ ایک بہت عام سا جملہ ہے. جب آپ لوگوں کو ہدایت کی طرف آنے کو کہتے ہیں یا دین کی طرف آنے کو کہتے ہیں تو لوگ ایسا کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے تو دیکھیے ایسے لوگوں سے ہدایت کی توقع چھوڑ دیں بالکل بھی. کیوں؟ کیونکہ اس بندے کو خود ہی تڑپ نہیں ہے.
ہدایت کی. جیسے کہ فجر کی نماز کے لیے آپ کسی کو کہیں کہ بھائی جو ہے وہ فجر کی نماز جو ہے وہ پڑھا کرو یا کچھ بھی نا، تو کوئی آپ سے کہے کہ ہاں ٹھیک ہے نا، اللہ اٹھائے گا تو ہم پڑھ لیں گے. تو بندے کی اپنی خود کی کوشش ہونی چاہیے. ایسے نہیں کہ سب کچھ ناؤز باللہ وہ اللہ پر بلیم کرے، اللہ پر چھوڑ دے. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو ایسے شخص سے ہدایت کی کوئی توقع نہیں کی جا سکتی. ہاں کوئی ایسا شخص ہے کہ ہاں یہ کہے کہ ہاں میں کوشش کرتا ہوں، نہیں اٹھ پاتا ہوں، پھر بھی ایسا نا، تو ہو سکتا ہے کہ ایسے شخص کو آپ دعوت دے سکتے ہو کہ ٹھیک ہے بھائی آپ یہ کرے، الارم لگائیں یا کسی بھی طریقے سے آپ اس کو جو ہے بہت سارے آئیڈیاز دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد دیکھیں کہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ انسان جو ہے آخرت کی فکر نہ لگاتے ہوئے دنیا کی فکر لگا کے رکھتا ہے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 45 میں اس کی حقیقت بیان کر رہے ہیں کہ یوم یحشرہم کأن لم یلبثوا الا ساعۃ من النہار، کہ اور جس دن اللہ انہیں جمع کرے گا تو انہیں محسوس ہوگا. کیا محسوس کریں گے؟ کأن لم یلبثوا، کہ نہیں وہ سب رہے اس دنیا میں مگر ایک گھڑی رہے، دن کی ایک گھڑی، دن کا ایک حصہ رہے بس. جی ہاں، یہ ہے دنیا کی حقیقت. یہ دنیا ہمیں کتنی بڑی لگتی ہے نا. ہاں اتنی لمبی زندگی ہے، میں اتنا جی چکی ہوں اور جیوں گی، کہ بہت انسان پلاننگ کر لیتا ہے. جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا کی حقیقت یہ بتائی ہے کہ انسان جب آخرت کا سامنا کرے گا اس وقت اس کو ایسا محسوس ہوگا کہ دن کی ایک گھڑی، دیکھیے کچھ حصہ بھی نہیں لکھا گیا ہے نا، ایسا نہیں، ساعہ یعنی بس کچھ گھڑی ہم دنیا میں رہ کر رہے ہیں. جی ہاں، ایک بندے مومن جو اللہ کی رضا پہ زندگی گزارتا ہے نا، واقعی اس سے یہ دنیا بہت چھوٹی لگتی ہے. کیوں چھوٹی لگتی ہے؟ کیونکہ وہ اس چیز کو محسوس کرتا ہے کہ مجھے وہ ان لمیٹیڈ لائف جو آخرت ہے میری، میں نے دیکھا نہیں ہے اس کو، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بھائی وہ ان لمیٹیڈ لائف ہے، وہاں تمہیں لامحدود ٹائم پیریڈ تک زندگی گزارنی ہے. تو ایک بندے مومن کو آخرت کی فکر لگتی ہے. اور یقین کریں کہ ہر انسان کا سب سے بڑا غم یہ ہونا چاہیے کہ مجھے آخرت کی فکر لگ جائے. پھر الحمدللہ دنیا کا غم نہیں لگتا ہے اس کو. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا ہے اس دنیا میں مجھے تو بس کچھ دن ہی رہنا ہے. نوح علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے 1000 کی زندگی عطا کی تھی، 1000 سال کی زندگی عطا کی تھی. ان کی موت کا وقت جب وقت آیا تو فرشتوں نے ان سے پوچھا نوح علیہ السلام سے، آپ نے کیا محسوس کیا؟ اس 1000 سال کی زندگی میں آپ نے کیا فیل کیا؟ وہ کہتے ہیں سوچیے 1000 سال کی زندگی، آج اس میں سے سمجھیے کہ 1000 سال کے آپ سمجھے 10% بھی آج لوگوں کو ملتا نہیں ہے. سمجھے آپ؟ تو کہنے لگے کہ یعنی کہ انہوں نے کہا کہ بس مجھے ایسا لگا کہ میں اپنے ایک گھر کے ایک کمرے کے دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے کمرے کے دروازے سے جو ہے وہ نکل گیا. میں نے یہ فیل کیا. آپ سوچیں ایک کمرے کو پار کرنے کے لیے ہمیں کتنا وقت لگتا ہے؟ کچھ منٹ کچھ سیکنڈ ہی لگتے ہوئیں گے نا. سوچے انہوں نے یہ فیل کیا. وہ اللہ کے نبی گزر چکے اس دنیا سے جو کہ الحمدللہ اپنی انتھک کوشش کی انہوں نے دنیا میں، اور آج انسان اتنی غفلت کی زندگی جی رہا ہے اور صرف دنیا 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 کی فکر لگا کے رکھا ہے. سوچے ذرا، جبکہ یہاں پر اس کو ایسا لگے گا بس چند گھڑی میں دن کا گزار کے آ چکا ہوں بس. اور یہاں پر بھی اتنا غم رہتا ہے لوگوں کا، گھروں کا غم، شوہر کا غم، بچوں کا غم، بچوں کے فیوچر کا غم، اس کا غم اس کا غم. اللہ کی پناہ. سوچے آج دیکھیے کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں نا کہ چند سال، کچھ ایک ہسبینڈ وائف کی مثال اگر ہم لے لیں تو کوئی وائف یہ کہے کہ بھائی میں اپنے شوہر کو بہت اچھے سے سمجھتی ہوں. سوچے کوئی یہ کہے کہ میں اپنے بچوں کو تو بھائی اتنے اچھے سے سمجھتی ہوں کہ ان کے من کی بات بھی سب جان جاتی ہوں. ٹھیک ہے، وہ بچہ، وہ شوہر جس کے ساتھ آپ اب تک کی زندگی نکال کر آئی ہیں، آپ ان سے بھی ذرا اپنے بارے میں رائے لیں کہ دیکھیے بھائی میں بہت اچھے سے آپ کو جانتی ہوں، سمجھتی ہوں. اور اپنے بچوں کو بھی کہیں اور یہ کہے کہ چلے ٹھیک ہے، میں آپ کو چونکہ بہت اچھے سے جانتی ہوں نا، آپ مجھے بیسٹ وائف کا جو ہے ایک سرٹیفکیٹ دے دے.
اپنے بچوں سے کہیں کہ ہاں آپ مجھے ایک بیسٹ موم کا جو ہے وہ مجھے ایک سرٹیفکیٹ دے دیں. بچے دیں گے، لیکن کب دیں گے؟ جب آپ ان کی باتیں مانیں گے. آج دیکھیے زندگی کو ہم اتنا انلمیٹڈ سمجھ رہے ہیں، یعنی بچپن گیا نہیں کہ انسان کو جوانی آتی، جوانی وہ انجوائے بھی نہیں کر پاتا ہے کہ ایک ذمہ داری کی لائف، اس کی لائف آ جاتی ہے، ایج آ جاتی ہے، اور وہ بھی نہیں جاتی ہے کہ ایک بڑھاپا آ جاتا ہے بیک ٹو بیک. یہ ہے انسان کی زندگی کی حقیقت. وہ کسی بھی ایج کو کمپلیٹلی انجوائے نہیں کر پاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ بھائی اللہ نے یہاں انجوائے کرنے کے لیے تھوڑی بھیجا ہے ہمیں. یہاں تو اللہ نے محنت کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو بھیجا ہے. انجوائمنٹ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں دیں گے اگر ہم نے یہ دنیا کی زندگی اس کی رضا کے ساتھ گزار لی تو. اور دیکھیے کہ بالکل اللہ تو سبحانہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو بھائی یہ تعارف، دیکھیے یہ تعارف بینہم، اور وہ پہچان رہے ہوں گے ایک دوسرے کو آپس میں. بات آئی سمجھے؟ دنیا میں انتھک کوشش ہم کرتے ہیں اپنے گھر والوں کے لیے، فیملی ممبرس کے لیے، سب کے لیے. سب آخرت میں ہوں گے. آج سوچے آپ جن کے لیے انتھک کوشش آپ کر رہی ہیں، اپنے آپ کو کھپا رہی ہیں، وہ سب آخرت میں ملیں گے. لیکن وہ پہچان تو رہے ہوں گے، لیکن کوئی کسی کی مدد نہیں کر پائے گا. کہیں آپ سوچے نہیں بھائی میں نے تو اپنی اتنی لائف اپنے نہیں سسرال والوں کے ساتھ لگائی، اتنی مائکے والوں کے ساتھ لگائی، اس کے ساتھ لگائی، اس کے ساتھ لگائی، اس کے لیے اتنی محنت کی، اس کے لیے ہاں شاید آخرت میں یہ کچھ میرا مطلب ہیلپ کریں گے میری، کچھ نہیں، کوئی کسی کی ہیلپ نہیں کرے گا. پہچان سب رہیں گے ایک دوسرے کو. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں دیکھیے. تو دیکھیے وہ جان پہچان، وہ مدد، وہ یہ وہ سب یہیں پر رہ جانا ہے. کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ وما كانوا مہتدین. ٹھیک ہے، تو در حقیقت نقصان میں پڑے وہ جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی ملاقات کو. ٹھیک ہے نا، تم نے زندگی اللہ کو بھلا کر گزاری، آخرت کو بھلا کر گزاری، تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا سرٹیفائی کیا؟ تمہارا مقدر اللہ نے کیا بنایا؟ وَمَكَانُ مُهْتَدِينَ. بھائی یہ کبھی بھی ہدایت نہیں پانے والے ہیں، بالکل بھی نہیں. یقین کریں کہ اصل فکر میری اور آپ کی آخرت کی فکر ہونی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ جس بندے کو آخرت کی فکر لگ گئی نا، پھر یقین کریں کہ وہ دنیا کو ایک کہ فن کمپلیکس نہیں سمجھتا ہے کہ بھائی میں اس دنیا میں یہ زندگی مجھے موج مستی کرنے کے لیے ملی ہے. کبھی نہیں سوچتا ہے وہ، بالکل بھی نہیں. جیسے ایک ایگزامپل دو، پہلے بھی شاید میں دے چکی ہوں آپ کو، کہ ایک باپ ہے اپنے کچھ بچوں کو لے کر پارک میں یا کہیں پر گھومنے پھرنے گیا ہے. اب اس باپ کو، یا جنگل کے راستے سے جا رہا ہے، تو اس باپ کو اس وقت جو فکر ہوگی وہ کیا ہوگی کہ کہیں سے کوئی کیڑا مکوڑا میرے بچوں کو نہ کاٹ لے، میں سیفلی اس راستے سے ان کو لے کر چلا جاؤں، یہ اچھے سے کھیلے کودے، یہ سفر ہمارا اچھے سے کٹ جائے، ہے نا. کوئی کہ کیڑا مکوڑا یا کوئی بھی جانور نہ کاٹ لے ایسے. اب وہ سوچ رہا ہے، فکر، اس کی فکر اس وقت کیا ہے؟ میرے بچے کو یہ کیڑے مکوڑے نقصان نہ پہنچائے. ٹھیک ہے چلے، اتنے میں اس کو ایک بھیڑیے کی آواز آتی ہے یا شیر کی آواز آتی ہے. کیڑے مکوڑوں کے دیکھے کے مقابلے میں وہ شیر، وہ بھیڑیا تو بہت بڑا جانور ہو گیا نا. اب اس باپ کی فکر کیا ہوگی؟ کیا سوچے گا اس کا باپ کہ اب یہ جس جانور کی آواز سے مجھے آ رہی ہے نا، میرے بچوں کو اب میں اس سے جو ہے وہ بچانے کی کوشش کروں. کیوں؟ کیونکہ یہ کیڑے مکوڑے تو بہت، یعنی کہ تھوڑا سا اگر انہوں نے کاٹا تو چلو تھوڑا سا نقصان ہوگا میرے بچے کا، لیکن کسی بڑے جانور نے اگر حملہ کر دیا تو یہ تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. بس بالکل اس ایگزامپل کو قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ پہ آپ رکھ لیں کہ جو لوگ دنیا کی فکر میں آخرت میں اللہ کی ملاقات کو بھلا بیٹھتے ہیں نا، اصل میں وہ لوگ بہت نقصان اٹھانے والے ہیں. ایک تو چلے نقصان تو ہوتا ہے، بڑا چھوٹا سا ورڈ لگ رہا ہے. آپ کہیں جیسے بینک کرپٹ ہو جاتا ہے، کبھی سنا ہوگا آپ نے، ہاں بینک
بینکرپٹ ہو جاتا ہے تو کیسے لوگوں کا دیوالا نکل جاتا ہے، سوچے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے، یعنی کہ جن لوگوں نے دنیا کو فن کی جگہ سمجھی، انٹرٹینمنٹ کی جگہ سمجھی، تو وہ آخرت کی فکر میں نہیں رہتے ہیں، اور وہ جو ہے آخرت کی فکر انہیں نہیں ہوتی ہے، اس لیے انہوں نے آخرت کا اپنا دیوالا نکال لیا۔ سوچے، اب کتنی حیرانی کی بات ہے کہ سوچے کہ جو ماں باپ اپنی جو ہے وہ آخرت کی فکر نہیں کرتے ہیں، تو وہ بچوں کو کیا آخرت کی فکر دیں گے، ہے نا؟ تو مجھے اور آپ کو ضرورت ہے آج کی ہم جو ہے وہ خود بھی آخرت کی فکر میں لگیں اور اپنے بچوں کو بھی۔ دیکھیے بہت اچھی بات ہے کہ ایک پیرنٹس اپنے بچوں کے لیے، دنیا کے لیے تڑپتے ہیں نا، کہ میرا بچہ ویل ایجوکیٹڈ ہو، سماج میں اٹھنے بیٹھنے کے لائق ہو، ہے نا، ایسا ہو ویسا ہو۔ تو بالکل کرے فکر، بہت اچھی بات ہے، اور یہ بچوں کا حق بھی ہے، یہ حق ہے بچوں کا کہ آپ اس طریقے سے ان کی فکر کریں، لیکن اس سے زیادہ حق یہ ہے آپ پر، مجھ پر، بچوں کا، کہ ہم ان کی اس سے بھی بڑھ کر آخرت کی فکر کریں، کہ میرا بچہ دنیا تو بنا رہا ہے، میرے بچے کی آخرت کا کیا ہوگا، یہ فکر میری اور آپ کی ہونی چاہیے۔ اسی لیے دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے ہدایت کو کیوں نہیں پا پاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ یقین کرے جن لوگوں کو دنیا کی فکر ہے نا، وہ کبھی ہدایت نہیں پا سکتے۔ اوکے، اللہ اکبر۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ دیکھیے کہ آیت نمبر 46 جو ہے نا، یہاں پر اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اب اس آیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیسے جب شروع میں جب تھوڑے لوگ ایمان لے کر آئے تھے، ہدایت کو قبول کیا کچھ لوگوں نے، کچھ صحابہ نے الحمدللہ، لیکن کچھ لوگ واقعی بڑے بدبخت تھے کہ وہ مخالفت میں، ہمیشہ مخالفت میں رہے۔ یعنی آپ سوچیں آپ اپنی جو ہے آخری سانس تک وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں لگے رہے۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھیں آیت نمبر 46، وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِيدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ۔ اور اگر ہم دکھا دیں آپ کو، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا دکھا دیں؟ وہ کچھ جس کا ہم وعدہ کر رہے ہیں ان سے، پہلی بات۔ دوسری بات، یا پھر ہم آپ کو وفات دے دیں، یعنی چاہے ہم ان کو عذاب سے ماریں آپ کے سامنے، یا آپ کے پیچھے آپ کے صحابہ جب موجود ہوں گے تب ہم ماریں، دونوں ہی حال میں ہماری ہی طرف لوٹنا ہے انہیں۔ اور ہوگا کیا؟ پھر اللہ گواہ ہے اس پر جو وہ سب عمل کر رہے تھے۔ کتنی بڑی حقیقت ہے، دیکھیں کچھ لوگ کہ نہیں سمجھتے اس بات کو، اور اللہ نے اس بات کا جواب دیا ہے کہ جب اتنی نافرمانیاں کر رہے تھے، ابو جہل آپ لے لے، یا اس کے جو ساتھی تھے، خاندان والے، برادری والے، کنبے والے، ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں مشرکان مکہ، کفار مکہ کھڑا ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھائی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتے ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، تو ان کو فوراً ہی کیوں نہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیتا ہے؟ کر دینا، ختم کرے، آپ کے راستے کا کانٹا ہٹ جائے گا۔ لیکن نہیں، یہ اللہ کی سنت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیے اپنی تمام حجت پوری کرتا ہے، لوگوں کو، جب تک لوگوں پر سارے راز فاش نہیں ہو جاتے، اور انبیاء اور رسول کی باتیں تو بہت بڑی باتیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے سامنے ہی کئی مرتبہ انہیں جو ہے کہ ایمان والوں کے ہاتھوں سے سزائے دلوائی ہے، ان کو ریئلائز نہیں ہوا الگ بات ہے۔ جیسے سب سے پہلی مار جو ان کے اوپر پڑی تھی نا، کفار مکہ کے اوپر، جنگ بدر میں، اگر آپ کو یاد ہو تو 70 بڑے بڑے ان کے سردار مارے گئے تھے۔ دیکھیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک گروپ کے 70 بڑے بڑے لوگ مارے جائیں، یہ تو کہنا چاہیے کہ بہت بڑی کمزوری کا باعث ہو گیا تھا۔ دوسری ان کے اوپر جو مار پڑی تھی نا، سورۃ التوبہ میں پیچھے ہم نے پڑھا کہ اللہ نے کہا کہ اب تمہیں جو ہے وہ 4 مہینے کی وارننگ دے دی گئی ہے، 4 مہینہ تم یہاں رکو، یا تو دین اسلام کے دائرے میں آ جاؤ، یا پھر جہاں کوئی ملتا ہے انہیں قتل کر دو۔ جبھی بھی کافی جو ہے وہ مارے گئے تھے یہ لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری کرتوتوں کا تو اللہ کو پتہ ہے،
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو خود اس بات کی گواہی دے رہے ہیں. اور ایک سنت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کہ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا تھا کہ ٹھیک ہے، یہ لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں، آپ کو رسول نہیں مان رہے ہیں، آپ کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے ہیں نا، تو میری سنت ہے کہ جب تک اس کہ امت میں رسول ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں عذاب میں مبتلا نہیں کرتے ہیں. لیکن پیچھے ہم پڑھ چکے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے تو کیسے اللہ نے ان سے بدلہ لیا، ہے نا. تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ ٹھیک ہے نا، یہ دیکھیں کہ ہم ان سے جو وعدہ کر رہے ہیں چاہے وہ موت کا ہو یا عذاب کا، ٹھیک ہے اگر ہم ان کو دکھا بھی دیں، یعنی ہم انہیں عذاب کے ذریعے ہلاک کریں، یا پھر ٹھیک ہے آپ کے سامنے نہ ہوتے ہوئے آپ کے صحابہ کے دور میں اگر ہم ان کو ہلاک کریں نا، تو بھائی دونوں صورتوں میں تو ہمارے پاس ہی آنا ہے. تو بتائیں مجھے عقل مند انسان کون ہوا جس نے دنیا میں اپنی آنکھ کھول لی کہ بھائی جس رب کے پاس جا کر مجھے حساب کتاب دینا ہے تو کیوں نہ میں اسی کا کہنا مانوں تاکہ وہ مجھ سے راضی ہو جائے، اور وہ مجھ سے راضی ہوگا تو آخرت میری آسان کر دے گا. دیکھیے دعا کیا کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہ تو مجھے لوگوں کے ہاتھ کی کٹ پتلی مت بنا، تو مجھے اپنا بندہ بنا کے رکھ، میں تیرے جو ہے حکم پر چلنا چاہتی ہوں. کیونکہ دیکھیں کہ آپ لوگوں کے حکم پر، لوگوں کے کہنا پر چلیں گی تو کبھی بھی ہدایت کے راستے پر نہیں آ سکیں گے. پھر کسی آیت پر میں نے آپ سے بتایا تھا نا کہ جب آپ کو کسی نیکی کا کام کرنا ہو نا، لوگوں سے پوچھا نہ کرے آپ کی کیا رائے ہے، میں یہ کر لوں کیا، اچھا آپ کیا کہتی ہیں. دیکھیں اگر آپ 10 لوگوں سے بھی پوچھیں گے نا تو 10 لوگوں کی الگ الگ رائے ہوگی، لیکن آپ کی اپنی رائے پھر پیچھے رہ جائے گی. کبھی بھی آپ کو نیکی کا کام کرنا ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، خرچ کرنا ہے، پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، پوچھا نہ کرے لوگوں سے. کیوں؟ کیونکہ دنیا دار جو ہوگا نا انسان، وہ تو آپ کو روک دے گا، نہیں کیا ضرورت ہے یہ کرنے کی، سمجھنے کی، پڑھنے کی، خرچ کرنے کی. ہاں جو اللہ کا بندہ ہوگا جس کو واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی اتنی اہمیت ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کتنی پریشانیوں سے یہ دین ہم تک پہنچایا اللہ نے ان کے ذریعے، وہ آپ کو تو انکریج کرے گا. تو یہ جو تھے اہل مکہ، یہ مشرکان مکہ جو تھے، کفار مکہ، یہ بالکل بھی یعنی یہ سوچتے تھے اس دنیا میں ہی ہمیں رہنا ہے. بدبخت تھے وہ. آپ سوچے ذرا کہ اتنی روشن دلیل ان کے پاس آئی تھی، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات ظاہر ان کے سامنے تھے کوئی. اور یہ تو میں سمجھتی ہوں یہ بالکل ایسی بات ہے کہ سورج نکلا ہے اور کوئی بندہ یہ کہے کہاں ہے سورج، مجھے تو نظر ہی نہیں آ رہا ہے، تو ایسے آدمی کو آپ کیا کہیں گے، ایسے انسان کو آپ کیا کہیں گے؟ اندھا نہیں بلکہ پاگل ہی کہیں گے کہ یہ تو بالکل عقل کا بھی اندھا ہے، نظر کا بھی اندھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کی پوری ایک روشنی اپنے ذات میں کہ اللہ نے ان کو ہدایت کا سورس بنایا لوگوں کے لیے، کتاب جیسی روشن دلیل تھی، اس کے باوجود یہ سب کے سب اندھے بنے رہے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ بھائی آنے دو، یہ سب ہمارے پاس آئیں گے نا، کم سے کم انسان کو یہ تو خوف ہونا چاہیے کہ مجھے مر کے میرے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے. ایک یہ سوچ انسان کو پوری زندگی بہت سیدھا رکھتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیے کہ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیے کہ آیت نمبر جو ہے وہ 97 میں کہا، جیسے اگر ایک نہیں اس آیت پر ایک جملہ کہوں تو آپ کو پوری آیت سمجھ آ جائے گی کہ دیکھیے کہ انہیں جب مہلت دی گئی تھی نا، کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر ایک مہلت کا ایک وقت ہوتا ہے، وہ مہلت ختم بس پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی سنت پوری کرتے ہیں، اپنے کام کو پورا کرتے ہیں. جس طریقے سے دنیا میں دیکھیں کہ آپ ایک چیک ڈپازٹ کرتے ہیں، اس کا ایک ٹائم باؤنڈ ہوتا ہے نا، تو کچھ چیزوں کا جو ٹائم باؤنڈ ہوتا ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہ چانس ملنا، مہلت ملنا، یہ بھی ایک ٹائم باؤنڈ ہوتا ہے. ایک بار مہلت ختم نا تو پھر کوئی چانس نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھیے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر ایک امت کے لیے ایک رسول تھا، اور جب بھی آیا ان کے پاس کہ کوئی بھی فیصلہ
ہاں ان کا رسول، تو کیا ہوتا تھا، فیصلہ کر دیا گیا ان کے درمیان انصاف کی بنیاد پر، اور ان کا وہ کچھ بھی جو ہے وہ نقصان نہیں کیا گیا۔ جی ہاں، کوئی یہ سوچے نہیں بھائی میں تو بڑی مجبور ہوں، میں دین پہ عمل نہیں کر سکتی ہوں، ایسا نہیں کر سکتی، ویسا نہیں کر سکتی، تو اللہ تعالیٰ بول رہے نہیں، یہ دین دے کر، یہ رسول کو بھیج کر، ایسا نہیں کہ میں نے کسی پر ظلم کیا، بلکہ ان کی باتوں کو نہیں مان کر انسان نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اپنی سنت کو پورا کیا، رسول کو بھیجا، ان کے ساتھ تعلیمات کو بھیجا، لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا تو یہ ان کی بدبختی ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ جب رسول کو میں نے بھیجا، لوگ ان کو فالو نہیں کرتے تھے نا، تو پھر ان کے پاس ان کا رسول جو ہے وہ، اب یہ کون رسول، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بھیجتے تھے، اور وہ فرشتے ان کے درمیان فیصلہ کر دیتے تھے، کس بات کا، جن لوگوں نے مانا ان کو بچا لیا جاتا تھا، اور جن لوگوں نے نہیں مانا ان کے لیے موت کا اور عذاب کا فیصلہ کر دیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہم نے تو انصاف کے بیس پہ کام کیا، کوئی ظلم تھوڑی کیا ان کے اوپر۔ بتائیے یہ کوئی ظلم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا؟ بندہ خود ہدایت کو ایکسیپٹ نہ کرے، اس پر عمل نہ کرے، تو وہ اپنا نقصان کر رہا ہے، دوسرے کا تھوڑی کر رہا ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 48 میں، وَيَقُولُوا مَتَى هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہ ڈھیٹ پنا دیکھیے ان کا، اتنے اسٹبن تھے وہ لوگ۔ اب ہونا کیا چاہیے تھا کہ خوف آنا چاہیے تھا ان کو، کہ بھئی اللہ کے رسول آئے ہیں، ہم ان کی بات نہیں مان رہے ہیں، نہیں مانیں گے تو وہ ہمیں اتنے کہ وارننگز دے رہے ہیں، وہ انذار کا کام کر رہے ہیں، اور اتنے ڈھیٹ سے کہتے تھے اچھا، تو ذرا وہ سب پوچھتے تھے کب ہوگا تمہارا یہ وعدہ پورا عذاب لانے کا، چلو اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ پتہ ہے آپ کو یہ انداز کیا ہے؟ عام زبان میں سمجھاؤ تو بات شاید آپ کو سمجھ آ جائے، کہ آپ کسی کو دیکھ رہی ہے کہ وہ بہت ہی کہنا چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی کے کام کر رہا ہے، کتاب اور سنت کے روشنی میں آپ نے اس کو سمجھایا، لیکن اگلا بندہ پلٹ کے آپ کو یہ کہے اچھا مجھے ڈرا رہی ہو، لو میں نے تو بہت نافرمانی کے کام کیے، میں تو یہ بھی نہیں کرتی ہوں، اللہ کا یہ حکم بھی نہیں مانتی ہوں، پھر بھی دیکھو میں کتنے اچھے سے ہوں، کتنا ویل آف ہوں، مجھے نہ پیسوں کی کمی ہے، نہ مجھے عیش و آرام کی کمی ہے، میں تو بہت اچھے سے ہوں۔ یہ انداز ہے کہ نہیں مجھ پہ تو اللہ کی پکڑ کبھی نہیں آئے گی، ارے اللہ مجھ سے ناراض ہوتا تو دیتا کیوں اتنا مجھے، یہ انداز ہے اس آیت کا۔ تو اس کا جواب بھی اللہ نے دیا ہے نا، یاد ہے آپ میں سے کسی کو کہ نافرمانیوں کے باوجود بھی اللہ کیوں نہیں پکڑ کرتا ہے؟ بولیے، ہے آپ میں سے کسی کو یاد؟ کیا جواب دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ کہ ہر ایک کا ایک وقت مقرر ہے، وہ ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹ سکتی ہے جب اس کی پکڑ آئے گی، نہ ایک گھڑی آگے بڑھ سکتی ہے۔ کیوں؟ اٹس اے سسٹم آف اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یوں ہی ایسے نہیں سب کو پکڑتے رہتے، نہیں، ڈھیل دیتے ہیں، اس کو ٹائم دیتے ہیں، اینڈ اس مدت میں ڈیورنگ دس پیریڈ وہ بندہ اگر سنبھل گیا، سدھر گیا تو بہت اچھی بات ہے، اگر اس کو ریئلائز ہو گیا، اس بندے کی طرح نہیں کہ جو یہ جواب دے نہیں میں تو بہت نافرمانی کے کام کرتا ہوں، پھر بھی اللہ تعالیٰ تو مجھے بہت ویل آف رکھا ہے، دیکھو میں کتنے عیش و آرام والی زندگی گزارتا ہوں۔ یہ انداز، یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو یہ ریئلائز ہونا چاہیے کہ میں صبح شام کبھی اللہ کی تسبیحات نہیں کرتا ہوں، نہ اس کی عبادت کرتا ہوں، پھر بھی اگر مجھے وہ نواز رہا ہے تو اس میں بہت بڑے کہنا چاہیے خطرے کی گھنٹی، اور بہت بڑی کہنا چاہیے کہ نشانی ہے کہ اللہ ایک دم پکڑ کرے گا اس بندے کی۔ جی ہاں، پیچھے آیت میں ہم پڑھے اگر آپ کو یاد ہو تو، اللہ ایسے لوگوں کو بہت ڈھیل دیتا ہے، بہت اس کو فراوانی دیتا ہے، اتنا اس کو نوازتا ہے کہ وہ جو نوازتا ہے تو اس میں وہ بڑا اترانے لگتا ہے، اور یکایک کیا ہوتا ہے، پھر اللہ اس کی پکڑ کر لیتا ہے۔ اللہ نے تمہیں چھوٹ دی تھی بندہ سدھر جا، جہاں جس کا حق ہے وہاں ادا کر دے، نہیں بندے کو تو سمجھ ہی نہیں آیا، اور کہتے کیا ہے، آئی ڈیزرو اٹ، بھئی اللہ کو دینا ہی تھا نا، اللہ مجھے نہیں دیتا تو کس کو دیتا، یہ تو میری کیا کہتے ہیں کہ میری کیا کہتے ہیں بھائی، محنت کا نتیجہ ہے،
اتنا پڑھائی لکھائی اس لیے تو کری میں نے ایسا نہیں. یہ جملے اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے. آگے انشاءاللہ ہم جا کر پڑھیں گے ایسے ہی جملے جو لوگ کہتے ہیں اللہ ان کی بڑی پکڑ کرتا ہے. دیکھیے ہر چیز میں اللہ کی رضا کو شامل کریں. کہا کریں کہ اللہ کی رضا سے ہوا ہے. کبھی کچھ کام آپ کا ہو جائے نا اللہ کی مرضی سے ہوا ہے, اللہ نے کیا ہے, یہ اسے توفیق دی تو میں نے کیا ہے. پھر اس میں بندے کا تکبر نہیں جھلکتا ہے. اس میں بندہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کریڈٹ دے رہا ہے کہ نہیں میں کسی لائق نہیں ہوں, اس نے مجھے توفیق دیا اس سب کرنے کا تو میں نے کیا. مزید اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھیں آپ ان سے کہہ دیجئے, ٹھیک ہے, کیونکہ اکثر دیکھیں کہ جو لوگ ایسا کہتے ہیں نا کہ ہاں ٹھیک ہے چلو, جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ وہ لوگ چیلنج کر رہے تھے نا, جاؤ بھائی ہم تو تمہاری بات نہیں مانتے, جاؤ جاؤ عذاب لا کے دکھاؤ, کون سا عذاب ہمارے اوپر ہے لا کر دکھاؤ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے بھائی لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا ہاں الا ما شاء اللہ, کہ آپ ان سے کہہ دیجئے نہیں میں اختیار رکھتا ہوں اپنے خود کے لیے بھی کسی نقصان کا اور نہ ہی کسی فائدے کا, ہاں مگر جتنا اللہ نے چاہا اتنا ہی نقصان اور فائدہ مجھے پہنچائے. کہ اس آیت پر اتنا پیار آتا ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر, کہ اتنی خوبصورت ذات مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور آج امت اتنی غفلت میں جی رہی ہے کہ نعوذ باللہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں خود یہ کہتے دیکھو لوگو میں اپنے لیے کوئی بھی نفع اور نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتا ہوں. ایک جگہ اور انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اور یا پھر پڑھ چکے ہیں کہ دیکھو بھائی مجھے اگر کوئی پاور ہوتا, مجھے اگر کوئی اختیار ہوتا کسی بھی نفع یا نقصان کا, تو میں اپنے لیے نقصان کیوں چوز کرتا, میں اپنے لیے صرف نفع جو ہے وہ اس کو ہی چوز کرتا. اگر مجھے پتا ہوتا کہ آگے میرے ساتھ ایسا کچھ ہونا ہے یا میرے بچوں کو کچھ ہونا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نا, تو میں اپنے لیے خیر ہی خیر جمع کر لیتا, کبھی اپنی زندگی میں پریشانیوں کو نہیں آنے دیتا. اور سوچیں کہ دین کے راستے میں یا ایک نارمل لائف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی پریشانیاں جھیلی ہیں, امت کو تو اس کا کچھ بھی پرسنٹ نہیں مل رہا ہے. سوچیں کوئی پریشانی نہیں مل رہی امت کو, امت تو اپنی دنیا میں ہی مست ہے. ایک اسٹوڈنٹ تھی اور تقریباً اپنے گھر میں کچھ باتیں شیئر کر رہی تھی, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے تعلق سے, ان کی سیرت کے تعلق سے, اور کہ دیکھو بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے لیے کتنی قربانیاں سہی, کتنی پریشانیاں اٹھائی نا. تو ان کے گھر کا ایک بندہ کہتا ہے کیا پریشانی اٹھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیا ان کا نقصان ہوا, دس اینڈ دیٹ اللہ کی پناہ. سوچے اب ذرا آپ, ہاں تو بولی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پریشانیاں اٹھائی دین کے لیے, کیونکہ آپ دیکھیے کہ سیرت کو سمجھے بغیر آپ آیتوں کو نہیں سمجھ سکتے. اب وہ بندہ جو بحث کر رہا ہے اس اسٹوڈنٹ سے, ساری باتیں ایک طرف رکھ دی اس نے, اور کہتا ہے اچھا تمہیں اتنا پتا ہے سیرت, تو بتاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ کپڑا تھا یا نہیں تھا. استغفر اللہ. مطلب لوگوں نے اس بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جس کا کوئی بھی نہ اس بات سے میرا کوئی فائدہ ہونا ہے, نہ آپ کا, نہ پوچھنے والے کا کوئی فائدہ ہے, نہ جواب دینے والے کا کوئی فائدہ ہے. یہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ایک نارمل اس سے ہٹا کر پتہ نہیں نہ جانے کیا 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 من گھڑک باتیں بنا رکھی ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ان سے جو ہے ایک ہم کو کہ ایک حیات زندگی, جو ایک زندگی گزارنے کا ہمیں ایک سینس جو لینا چاہیے اس کو چھوڑ دیا. سوچے اصل کو چھوڑ کر نہ جانے کس کس چیزوں کے پیچھے وہ پڑے ہوئے. کیوں اللہ کے رسول اتنے فاقے سے ہیں, اگر ان کے اختیار میں کچھ ہوتا تو کہتے کہ نہ میرے بچے بیمار ہوتے, نہ میری بیٹیوں کی طلاق ہوتی, نہ کچھ نہیں, کیوں اپنی زندگی میں نقصان اتنا اٹھاتا یا میں اتنی پریشانی اٹھاتا, خیر ہی خیر لے لیتا. تو سوچے جو لوگ نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں جو اللہ چاہے اس کا رسول چاہے, یہ بھی بہت بڑا غلط جملہ ہے. ایک دفعہ ایک صحابی نے کہہ دیا تھا, اللہ کے رسول ناراض ہو گئے تھے, کہا نہیں تم نے نعوذ باللہ مجھے اللہ کے برابر ٹھہرا دیا, بلکہ صرف یہ کہو کہ جو اللہ چاہے.
نا الا ماشاء اللہ، وہ جو اللہ چاہے بس، اور کچھ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آگے ان سے آپ ایک کہہ دو، دیکھو بھائی لکل امت اجل، دیکھیے وہ بات آگے جو میں آپ سے کہہ رہی تھی، پھر کیوں اللہ پکڑ نہیں کرتا ہے اتنی نافرمانیوں کے بعد؟ کیونکہ بھائی ہر امت کا ایک وقت مقرر ہے۔ آپ اس امت کو ایک سنگل پرسن پہ بھی رکھ سکتے ہو، ہر انسان کا ایک وقت مقرر ہے، اس کا جو ایک وقت مقرر ہے وہ آ جائے گا تو بات ختم۔ ہاں آ گئی، دیکھیے یہاں پر 49 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب آ جائے گا ان کا وقت تو نہ ہی وہ پیچھے کر سکتے ہیں ایک گھڑی اور نہ ہی وہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور آپ ان سے یہ بھی کہہ دیجئے، ذرا سوچو، اور آئی تم، بڑا سوچو تو تم ذرا، کہ اگر آ جائے تم پر اللہ کا عذاب رات یا دن میں، یعنی غور و فکر کرو کیوں بھائی، کیوں جلدی مچا رہے ہو؟ اے مجرموں، اے گنہگاروں، اللہ تمہاری پکڑ کر لے گا تو تمہارا کیا بنے گا؟ کیوں جلدی مچا رہے ہو؟ انداز کیا ہے؟ سدھرنے کی کوشش کرو۔ تم تک اللہ کا کلام آ گیا ہے تو اس کو سمجھ کر، اس کو پڑھ کر، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو، نہ کہ نعوذ باللہ اللہ کی پکڑ کا انتظار کرو۔ دیکھیے بندے کی ایک بار پکڑ ہوئی تو ختم کہانی اس کی، پھر تھوڑی اس کو عمل کرنے کے لیے دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے گا۔ آنکھ کھولنے والی آیتیں ہیں بالکل اس طریقے کی، تو بتایا جا رہا ہے۔ خیر وہ اللہ کا عذاب تو کبھی بھی دے سکتا ہے، وہ تو پوری قدرت رکھتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی اختیار تھا کہ تمہیں ہدایت دے دے یا تم پر عذاب بھیج دے، جی نہیں، بالکل بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے اختیار نہیں دیا۔ آئے گا انشاءاللہ، پڑھیں گے ہم کہ آپ کو تھوڑی ہم نے اختیار دیا کہ آپ جس کو چاہیں ہدایت دے دیں۔ ٹھیک ہے آپ تڑپ رہے ہیں اہل مکہ کے لیے، آپ تڑپ رہے ہیں مشرکان مکہ کے لیے، آپ تڑپ رہے ہیں، آپ کی طرف سے تھوڑی میں ہدایت دوں گا۔ کلیئرلی اللہ نے اس بات کو جو ہے وہ کلیئر کر دیا۔ تو دیکھیے ان آیتوں کی روشنی میں میں سمجھتی کہ انسان کو جو ہے وہ اپنے آپ میں اس پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہا ہے اور اسے کیا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين يا رب العالمين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وآخر دعواني الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔